قرآن مجید کے 29ویں پارے کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فہم قرآن میں غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ سورہ ملک سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے جنت عطا کر دے۔ اور فرمایا یہ ناز کے ساتھ جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی اے اللہ یا اسے جنت دے دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یا مجھے قرآن مجید سے الگ کر دے۔ تو سورہ ملک سے آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا، کس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر۔ موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں۔ قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی۔ تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو۔ وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے۔ ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اور پھر شنیل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے۔ تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں، تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں، اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں، عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں۔ لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے، بہترین عمل؟ تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے ہی اچھے ہوں، یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے۔ تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھیں نا صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے، تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینے ہی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں بات ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اڑتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا۔
صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں، تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے. کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. جب اللہ کو یہ عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. آگے سورہ قلم ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں. فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک. اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا. فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے. بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے 9 عیب 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے. اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نا ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے. یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں. یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب. اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ
लानत कीजिए और जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। आगे फिर सूरतुल हाक्का, इस सूरह मुबारका के शुरू में क़यामत के हक़ और यकीनी होने को बयान किया गया है। फिर कौम समूद और कौम आद और फ़िरौन पर नाजिल होने वाले आज़ाब का जिक्र है। ये सारे मज़ामीन पहले बयान हो चुके हैं ना जी, माशाअल्लाह तफसील से हम सुन चुके हैं। कौम आद, कौम समूद, इन सब के बारे में इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने बयान फरमाया। इसी सूरह की आयत नंबर 19 से बताया कि क़यामत में जिसके नामा या माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसके सुरखरू होने की अलामत होगी। जिसके सीधे हाथ में नामा या माल दिया जाएगा मतलब होगा कि कामयाब हो गया, और वो इफ्तिखार के साथ लोगों से कहेगा, बड़े फख्र के साथ कहेगा कि आओ मेरा नामा या माल पढ़ो। इसके बरअक्स जिसका नामा या माल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसकी रुसवाई की अलामत होगी, उसकी रुसवाई की अलामत होगी। और वो कहेगा काश मेरा नामा या माल दिया ही ना जाता और मौत के साथ ही मेरा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका होता। जिसका भी नामा या माल सीधे हाथ में, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सीधे हाथ से लेना देना हुजूर की सुन्नत है। कोशिश करें लें भी सीधे हाथ से, दें भी, खाएं भी सीधे हाथ से। फरमाते हैं आदत ही सीधे हाथ की बना लो। जब क़यामत में फरिश्ते नामा या माल देने लगे तो आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत। और सीधे हाथ से लें, सीधे हाथ से ही दें। क़यामत में जिसका नामा या माल सीधे हाथ में दिया जाएगा, समझिए वो कामयाब हुआ। और जब जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई होती है ना, वो रिजल्ट कार्ड सारे मोहल्ले को दिखाता है, और जो फेल हो जाता है वो अब्बा जी को भी नहीं दिखाता। वो कहते हैं कि वो अभी आया नहीं, मिला नहीं। क़यामत के दिन भी जो कामयाब होंगे ना, वो दुनिया को बताएंगे कि अल्लाह ने फजल कर दिया, और जो नाकाम हो मुंह छुपाते फिरेंगे। अल्लाह हमें पर्दा पोशी अता फरमाए। फिर आगे सूरतुल मारिज है। इस सूरत के शुरू में ही अज़ाब क़यामत का एक बार फिर बयान है कि हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, और पहाड़ धनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक़्त मुजरिम ये तमन्ना करेंगे कि बीवी भाई रिश्तेदार, बीवी भाई रिश्तेदार और तमाम अहले ज़मीन सबको अपना फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा ले, सबको धोंस दे आग में, लेकिन अपनी जान छुड़ा ले। उस दिन इंसान का ये हाल होगा। ये जो कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग ना मजाक उड़ाते हैं क़यामत के अजाब का, कब्र के अजाब का। ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वाज़े आयात में अजाब का जिक्र फरमाया है। क्यों फरमाया है? कि लोग उस अजाब से डरे, उससे बचने के लिए तैयारी करें, ये बयान फरमाया। अब यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं माज़ अल्लाह ताला, कहते हैं देखो जी फलां मौलाना कह रहे थे बच्चू आएंगे तो ये होगा। खुदा के बंदो, मौलाना कौन होते, मौलाना कौन होते हैं ये बात करने वाले? ये तो हदीसों में आई, कुरान मजीद की आयात में आई। आप मजाक नहीं उड़ाएं, बल्कि कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर आयत नंबर 19 से इंसान के कम हौसला होने, मुसीबत के वक़्त घबरा जाने और नफ़ा पहुँचने की सूरत में बुखल करने का जिक्र है। फरमाया बड़े कम हौसले वाला है, मुसीबत के वक़्त घबरा जाता है। और अगर इसे हम नफ़ा दें ना, तो जब नफ़ा मिले तो चाहिए था ना सखावत करता, तो उस वक़्त क्या करता है? बुखल करता है, कंजूसी करता है। अल्लाह फरमा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो सखी होता है ना, फरमाया ये सखी बंदों के दिल के करीब भी होता है, अल्लाह के करीब भी होता है और जन्नत के करीब भी होता है। और फरमाया ये जो बखील होता है ना, बखील, ये बंदों से भी दूर ही होता है, बंदों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब से भी दूर है। और हुजूर फरमाते हैं जब सुबह सूरज तुलू होता है तो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह सखी को ज़्यादा अता फरमा, और कहता है या अल्लाह जो कंजूसी करे ना उससे रोक ले, उसे ना दे, इसलिए कि जब वो नहीं दे रहा। बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखी है। आप फरमाते हैं कुएं से सारा पानी ख़त्म हो जाए तो नीचे से ताज़ा आ जाता है, और अगर पानी ख़त्म ना हो, अंदर ही पड़ा रहे तो बासी हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि एक दफ़ा सारा पानी ख़त्म, मैं आपको सारा माल सदका करने को नहीं कह रहा,
لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا. ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے, تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دیے. حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی. مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا, اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں. ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے, فضول خرچی نہیں کریں, لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں. پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے. اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی, یا اللہ یہ نہیں مانتے, پھر عذاب آیا, تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا. پھر آگے سورۃ الجن ہے, سورہ جن. میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے, حضور کا کلمہ پڑھتے تھے. جنات مسلمان ہوتے ہیں, بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا, اتنے آتے نہیں. اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھیں, اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے, اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے. اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سن گن کے لیے, خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے, اب ان کا داخلہ وہاں, اب وہاں کی خبریں بتا سکتے. یعنی کو بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جن نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے, اتنی باندھ ہے, تب تو مر جائے گا, تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا. تو اب بابا جی تو آپ کو پتہ ہے نا, یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. یعنی بڑی بڑی عجیب فلسفے کے ساتھ نا وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. تو میں نے کہا مطلب چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا, یا پھر کوئی ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا ماحول بن جاتا ہے. تو فرمایا اب ان کا وہاں جانا بند ہے, اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے, اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کی جن کوشش کریں. جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منزل کیوں تبدیل ہو گیا, تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکے کی طرف گئی, اور وہاں نبی پاک علیہ السلام عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے یہ قرآن سنا, اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کے آئے ہیں کہ جیسا کبھی نہیں سنا. تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی. اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ سورہ جن جو ہے نا اس کی آیت نمبر 26, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا, غیب کا جاننے والا آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول, لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. کسی عام بندے کو غیب پر مطلع, یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو. تو بھئی عقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ عقائد آئے ہیں اہل سنت کے, جگہ جگہ آئے. تو آپ سمجھیں نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا, یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. شعر تو ایک ذوق کا نام ہے. تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا, پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ, اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. الا وانا حبیب اللہ, خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا,
اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا. حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے. خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا. وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو، چلے جاؤ. تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں. وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں. یہ ظلم ہے. تازہ عمرہ کیا، ابھی آئے ہیں. ہاں جی، تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے. میں نے کہا مجھ سے لے لو، دے دینا. کہتا تو چھڈو. بھائی چھوڑیں، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں. بالکل کوئی شے نہیں. ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں، پھر کہتے میں پھڑے نہیں کسی کو. لو بھائی کو کھا جائے گا، چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے ہی کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے. تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری. یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کتنی عجیب بات ہے. یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے. اقبال سے کسی نے کہا کہ 2 علماء کی بحث ہے، کہتا ہے حضور کو غیب نہیں، دوسرا کہتا ہے آؤ چلیں. تو اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے ہیں، حضور کا علم تول رہے ہو. اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا، تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو. یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور نص قطعی ہے قرآن پاک کی. ایک دن سجا لیا تھا میرے نبی پاک نے ممبر، فرمایا پوچھ لو پھر جو پوچھنا ہے پوچھو. تو حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں، ہم بڑے راضی. اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے. تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کہا کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے، تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے. تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی. اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو عرض کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرا ہے. اور اب تو الحمدللہ ایک اور آسانی بھی ہو گئی ہے. میری باتیں کوئی اس قابل تو نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی، انشاءاللہ جلدی چھپ بھی جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی. تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ یا ایھا المزمل، کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ بیدار رہا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. تھوڑا سا کیا کہا حضرت نے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا. اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ
تیرے 100 ناز اٹھانا ہاں لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا. کہا اے میرے پیارے حبیب اے چادر اوڑھنے والے تھوڑا آرام بھی کیا کریں. حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا. اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں. پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں. قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے. اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے. مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر. اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اٹھیے، آپ پیغام دیجئے، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اٹھیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے. بتائیے کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے. آیت نمبر 42 میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا. یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 چلو بتالی آخری نے آیت نمبر 42. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں آئے ہو تو سبب کیا بنا. تو وہ پہلا سبب بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. پہلا سبب دوزخ میں جانے کا نماز نہ پڑھنا ہے. رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور عید والے دن بھی پوری 5 پڑھنی ہے انشاءاللہ، پوری 5. یہ نئے کپڑے لوگوں کو بعد میں دکھانا، پہلے سویرے پہن کے نا رب کی بارگاہ میں جاؤ. سویرے پہن کے نا. علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ نیازی، میں جب ان کے مزار پہ جاتا ہوں نا میاں والی جانے کا جب موقع ملتا ہے تو میں نہ کھڑا ہوتا ہوں. آپ یقین کریں اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جذبہ ہی ملتا ہے. کیا بندہ تھا وہ نا. پگڑی باندھتے تھے بڑی. ہمارے بریلی شریف کے بزرگ بھی نا وہ پگڑی باندھتے شملے والی. چلے آج بات آ گیا تو اس کی بھی میں حکمت بتا دوں. وہاں نا سکھ بھی پگڑی باندھتے تو کپڑا بھی اکثر ایک جیسا ہی ان کے لیے آتا تو مسلمان بھی خرید لیتے تھے. تو وہ سکھ جو ہوتا ہے نا وہ شملہ نہیں نکالتا. تو اس سے فرق کرنے کے لیے وہاں کے مشائخ نے نا شملہ نکالنا شروع کیا. تو میں شادی باندھا کرتا تھا تو ایک دفعہ مجھے حضرت مفتی تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے شملے والی باندھا کرو. تو میں نے کہا حضور اب چھوٹے لوگوں کو تو اچھی نہیں نہ لگتی. تو فرمانے لگے لوگوں کو تھوڑی دکھانی ہے، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. تو آپ شملے والی باندھے جب ہم جو کہہ رہے ہیں. تو میں بھی اکثر وہ پگڑی باندھتا ہوں اور کبھی بہت بڑی باندھتے تھے. تو علامہ نیازی پگڑی باندھتے تھے تو جن لوگوں نے دیکھا بڑی اونچی ہوتی تھی اور بڑی اونچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور کبھی وہ تقریر کرتے تھے تو زمین پہ لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مرد بات کر رہا ہے. اور علامہ اقبال کے ڈائریکٹ شاگرد تھے علامہ عبدالستار نیازی شاگرد. وہ مدینہ شریف جانے لگے نا تو کسی نے ان سے کہا نیازی صاحب یہ پگڑی اتار کے جاؤ، یہ پگڑی اتار کے جاؤ. تو علامہ نیازی صاحب فرمانے لگے کیوں اتار کے جاؤں، پہن کے جاؤں گا. جب حضور کی بارگاہ میں نیازی کا سر جھکے گا تو شملہ بھی جھکے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا جس کا سر کبھی کہیں نہیں نہ جھکتا اس روزے پہ آ کے اس کی گردن بھی جھک جایا کرتی. اس لیے ساتھ لے کے جانی ہے پگڑی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو آپ نئے کپڑے پہن کے نا کبھی سج سنور کے مسجد بھی جایا کریں خوبصورت ہو کے. قرآن مجید نے کہا غالباً 9ویں پارے میں ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو اچھے بن کے. تو نئے کپڑے پہن کے نا عید والے دن 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ رش دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، پتہ چلے گا کہ رمضان کے روزوں نے اثر کیا ہمارے اوپر. تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا دوزخ میں آنے کا سبب کیا بنا. تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دوزخ میں جانے کا دوسرا سبب کہ توفیق کے باوجود لوگ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے. اور تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے.
لغو کام، بےہودہ کام اس کو کہتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں. یہ بڑے بڑے سیانے لوگ گیمیں کھیلتے ہیں، سیانے لوگ، عقل مند لوگ، تو یہ جہنم میں جانے کا تیسرا سبب قرآن نے بیان کرا. لغویات، پھٹے پہ بیٹھ گئے، فضول بات شروع کر دی. بھائی اس سے بہتر تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا. ایسے ہی بلا وجہ لغویات ہیں یہ ساری. میں منع نہیں کرتا کھانا کھانے کے لیے کبھی ضرور جائیں، لیکن یہ ماحول ہی بنا لینا کہ آج تجھے پارٹی ہے تو کل مجھے پارٹی ہے تو پرسوں اس کو پارٹی ہے، تو یہ شغل میلہ ہر وقت کا. مسلمان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں. ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں نے کہا تو اصل میں فارغ ہے، ورنہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بور ہونے کا. بندہ مطلب کو فرصت ملے تو بور ہو نا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ ٹائم نکال لیتے، اب بور بھی ہو لیتے. تو آپ فارغ، لغویات سے بچے. لغو کام کرنا جہنم میں جانے کا تیسرا سبب ہے. یہ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا. اور چوتھے نمبر پر کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت ہمارے سر پہ آ گئی. یہ 4 کام ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے. نماز نہ پڑھنا پہلا کام، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور تیسرا لغو اور فضول کاموں میں مشغول رہنا، بالکل کسی کوئی فائدہ ہی نہیں وہ کام کرتے رہنا، بالکل بے معنی بے مقصد کام کرنا. اور چوتھے نمبر پہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو، آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی. مثلا کیا دیکھ لیں گے آپ؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ القیامہ شروع ہو جاتی ہے جی اس سے آگے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے ارشاد فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں گے. یعنی انگلیاں تک تمہاری جمع کر لی جائیں گی، انگلیاں تک. قیامت کے دن تمہیں کسی کی قبر کھلی تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا، لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے. اور وہ مثال میں تیسرے چوتھے پارے میں دے چکا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا، پرندوں کا قیمہ کر کے رکھا تھا اور کہا پکاریے، تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے. آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے. سورہ دہر یہ 29واں پارہ ہے، اور اس میں صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب صورتوں کی. ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے. سورہ دہر میں فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں، وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیت تھی. پھر دنیا میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا، تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے. اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں. بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں. وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا. قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ پھانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور پھانسی لگ بھی جاتے تھے، آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں. تو انسان نا بھول جاتا ہے. ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا، اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کاریں لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں. انسان کو سارے وقت یاد رکھنے چاہیے، اسے بھولنا. حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی. اور حضرت عمر فاروق کی زبان پر یہ جملہ ساری عمر رہا کہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. یعنی ساری زندگی رہا. لوگ بھول جاتے. محمود غزنوی نے ایاز کو بڑا نوازا. لوگوں نے شکایت کی کہ ایاز تو آپ سے تحفے لے لے کے تو جنگل میں جمع کر رہا ہے دولت. محمود کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے عصر کے بعد کہاں جاتا ہے روز، پتا ہے؟ لگا نہیں.
تو کہا پھر آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ عصر؟ محمود کہنے لگے واقعی یار اس نے کبھی بتایا نہیں عصر کے بعد کہاں ہوتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے محمود ایاز کے پیچھے پیچھے گئے تو جنگل میں جا کے نا ایک جھونپڑی اندر سے کنڈی لگا لی، سپاہی ساتھ تھے۔ محمود نے غصے سے دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، اور یاز نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ محمود دھکا دے کے اندر گئے تو دیکھا تو ایک پھٹی ہوئی چٹائی، ایک پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے جوتے، ایک پگڑی اور تھوڑا سا نا سامان ہلکا پھلکا بکھرا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں آتے ہو یہاں؟ بتایا کیوں نہیں؟ تو یاز کہنے لگے بادشاہ میں یہاں نا روزانہ اپنی اوقات یاد کرنے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں تیرے پاس آیا تھا تو یہ والا میں نے پہنا ہوا تھا لباس، یہ میرے گھر کی کل مالیت تھی، تو بادشاہ ہے، آج اگر تو ناراض ہو جائے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ میں روز آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو مجھے مشکل نہ ہو۔ ملا رومی سے کسی نے کہا تھا خشیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ایک مانگنے والی سے ایک بادشاہ نے نکاح کر لیا تھا، مانگتی تھی، بادشاہ کو پسند آ گئی، شادی ہو گئی، تو سارا دن روتی تھی، سارا دن روتی تھی۔ تو اس کی کنیزیں اس سے کہنے لگی کہ بس بھی کر، اللہ کا شکر بھی ادا کر، اتنا تجھے اللہ نے نواز، تو روتی رہتی ہے۔ تو کہنے لگی اس لیے نہیں روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اور ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں میرا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا۔ ایک میرا سنگی نا بڑا مہنگا سویٹر لے آیا میرے لیے، کچھ زیادہ ہی مہنگا تھا وہ۔ میں نے اسے کہا یار یہ رکھ لے تو۔ کہنے لگے ہم لے آیا تو بس قبول کریں۔ تو میں نے کہا میری اماں نا کروشیے سے میرے لیے سویٹر بناتی تھی، کروشیے کی ٹوپی۔ پتہ نہیں کروشیے کا بھی نئی نسل کو پتہ ہو کہ نہ ہو، تو وہ اماں جی نے بنا کے دیا، تو پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے بھی پہنا، پھر میرا ایک بھانجا لے گیا چھوٹا، اس نے بھی پہنا۔ تو وہ اتنا مزیدار ہوتا تھا، اتنا شاندار ہوتا تھا کہ جو دھاگے اس میں لگے ہوئے تھے وہ دوبارہ کسی اور جگہ نظر، وہ کہیں اور میسر۔ تو اپنی اصل جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں، اس کا دھیان کریں، اس پر توجہ کریں، اس پر ضرور غور کریں، یہ بڑی اہم بات۔ بہرحال اس پر بڑی باتیں کہنے والی ہیں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ سورہ دہر سے آگے سورہ مرسلات ہے۔ اس سورہ کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے، اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقوی کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت کا ذکر فرمایا۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 15 میں مجرمین کے انجام کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو مجرم ہوں گے ان کا قیامت کے دن عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔